نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی، 3 واری قسم کھائی تے 3 گلاں ارشاد فرمائیاں، 3 واری قسم کھائی تے 3 فرمایا کہ جس بندے نے اپنے آپ نو منگن دی عادت پا لئی، جس بندے نے اپنے آپ نو اندے آپ نے تخصیص نہیں کیتی بھی دین واسطے منگدا پیا کہ دنیا واسطے. ساڈا ذاتی تجربہ ہے بھی دین واسطے منگے تاں وی تے دنیا واسطے منگے تاں وی. جنہیں منگن دی عادت پا لی اللہ نے اندے واسطے محتاجی دا دروازہ کھول دیتا. اللہ نے اندے واسطے قسم کون کھاندا پیا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاندے پے نے جنہاں دا صرف اشارہ کر دینا کافی ہے، فرما دینا ہور بھی کافی و شافی ہے. نہیں سمجھے؟ تے آپ قسم کھا کے اس گل دی اہمیت نو اجاگر کرنے واسطے قسم کھائی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہنا ہے کہ جس بندے نے اپنے آپ نو منگن دی عادت پا لئی، اپنے آپ نو آپ ویکھدے نہیں جے مدرسیاں دے وچ تے مسجداں دے وچ لکھاں روپیہ اکاؤنٹ 'چ جمع ہوندا ہے، لکھاں روپیہ کروڑاں روپیہ اکاؤنٹ دے وچ، لیکن جڑے منتظمین ہوندے نے مسجد اور مدرسے دے وہ کی کرتے پہ ہوندے نے؟ بولو تو صحیح، منگتے پہ ہوندے نے. یعنی انہاں دی محتاجی ختم نہیں ہوندی، محتاجی ختم نہیں ہوندی، وہ مانگتے رہندے نے. یہ اللہ واسطے منگن والا ایک مثال ہے. تے جڑے دنیا واسطے اپنی ذات واسطے منگتے ہیں انہاں دا بھی یہی عالم ہے کہ سارا دن منگ کے جنہ مرضی اکٹھا کر لینو. ایک مزدور آدمی 800,000 روپیہ کماندا ہے، اللہ دے فضل نال ان دی پوری پی جاندی ہے. 500-700 کماندا ہے تو پھر بھی اللہ دے فضل نال ان دی پوری پی جاندی ہے، وہ اپنا کام چلا لیندا ہے. ایک منگن والا 2-2 3-3 4-4 ہزار بھی دیہڑی لا لیندا ہے، منگ کے لے آندا ہے، لیکن ان دی پوری نہیں پیندی، ان دا ٹھڈ نہیں بھردا، اگلے دن پھر منگن واسطے اسی جگہ تے کھڑا ہوندا ہے. جس نے عادت پا لی اپنے آپ نو اس واسطے کھل گیا دروازہ محتاجی دا، کھل گیا دروازہ. دوسری قسم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا دے نے اور فرما دے نے کہ جس کسے نے کسے نو معاف کر دیتا، جس کسے نے معاف کر دیتا تو ان دی اگر عزت گھٹ جاوے تو قیامت والے دن میرے کو لے لوے. معاف کرنے والی عزت گھٹے گی نہیں، ودے گی. نیک لوگوں کو اہل علم کو دانشوراں کو سنیا کہ معاف کرن دا فائدہ جڑا ہے وہ اگلے نو صرف نہیں گا بلکہ معاف کرنے والے نو بہت زیادہ فائدہ ہے. معاف کرنے والے نو ایک تو ان دے درجات بلند ہوندے نے اور آخرت دے وچ اللہ تعالیٰ ان دے گناہاں نو معاف کرے گا. دوسرا ہے کہ ان دے ذہن چ ایک بہت بڑی ٹینشن ختم ہو جاندی اور بوجھ ختم ہو جاتا ہے. جدوں کسی نال تہاڈی چپکلش ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، کشمکش ہے، تہاڈا ذہن نہ چاہندیاں بھی ان دی طرف مصروف رہے گا، نہ چاہندیاں بھی ان کی طرف مصروف رہے گا. ذہن دے اندر کشمکش اور ٹینشن دی وجہ نال بے شمار بیماریاں دا شکار ہو جاؤ گے، بے شمار بیماریاں دا شکار ہو جاؤ گے. لیکن اگر کسی نو معاف کر دیو گے تو معاف کر دے نال وہ سارا بوجھ اور سارا ذہن دے اوتے جڑا ایک کٹا کالی چھائی ہوندی اسی ویلے لے جاندی ساری. ذہن فریش ہو جاندہ اور مطمئن ہو جاندہ ہے دل اور دماغ سکون جا جاندہ ہے. آپ بھی بیماریاں پریشانیاں تو بچ گیا، اگلے دی بھی جان چھٹ گئی اور آخرت دے وچ بے شمار اجر بھی کما لیا، بے شمار. تیسری قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اگر کوئی شخص، فرمایا اللہ دی قسم، اگر کوئی شخص اللہ دی راہ خرچ کرے، لوگاں نو کھلاوے، لوگاں نو اگر وہ غریب اور تنگ دست ہو جاوے تو قیامت والے دن میرے کو بھر لوے. نہیں سمجھائی؟ کھلاون والا تنگ دست کدی نہیں ہوئے گا، پیغمبر علیہ السلام فرمایا. اور جڑا معاف کرنے والا ہے ان کی عزت کدے منگن والے دے ٹھڈ کدی نہیں بھرے گا، محتاجی کا دروازہ کھلا رہے گا. مسئلہ سمجھتے پہ جی دروشی پڑھو اللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.